Assalamu alaikum dosto. I hope you are well and happy. And welcome to the Natural Health with Dr. Samad. اور آپ کو سب کو عید مبارک. آج عید کا تیسرا دن ہے نا خالدہ؟ پاکستان میں دوسرا دن ہے. خالدہ بھی میرے ساتھ ہے. السلام علیکم سب کو، اور سب کو بہت بہت عید مبارک. اللہ تعالیٰ سب کی عبادات قبول فرمائے. آج دوسرا دن ہے، ہمارا تیسرا دن ہے. ہمارا تیسرا دن ہے، وہاں پہ دوسرا دن ہے. سو کل بھی سوری آپ ہمیشہ خالدہ اس طرح کرتے ہیں، لوگ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، پہلے سے سائلنٹ کیا کرو. اچھا دوستو، وعلیکم السلام. ماشاء اللہ پھر سبھی آ گئے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں، آج کا جو ٹاپک ہے بہت اہم ترین ٹاپک ہے، آپ لوگوں نے بہت پسند کیا تھا پارٹ 2، کہ ہم کس طرح کی حلال روزی کمائیں اور اس کو کس طرح اچھی طریقے سے استعمال کریں. بہت پسند کیا گیا بہت سارے لوگوں کا. اور آج ہیلنگ بھی ہوگا، آج انرجی بھی محسوس کریں گے، آج خود کو بدلیں گے بھی، اور ساتھ جو ہے نا آج ہمارے جو پرابلمز ہے، ویکنیسز ہے، اس کو سولو کریں گے. جو کمزوریاں جو ہمارے اندر جو بھی عجیب غریب چیزیں ہیں، اور ہیومن میگنیٹک فورس کو کس طرح استعمال کریں گے، اور کس طرح اچھے ریلیشنز کو بنائیں گے، اور ساتھ جو ہے نا اپنے انرجی کو کس طرح سیو کریں گے ہم. کیونکہ بہت سے لوگ بہت سے انرجیز کو ویسٹ کرتے ہیں، لائف کو ویسٹ کرتے ہیں. اور بہت بڑے بڑے لوگ، یعنی انتہائی ہائی لیول کے جتنے لوگ ہیں، وہ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں انرجی کو ویسٹ کرتے ہوئے. اگر ہم پیسہ کماتے ہیں تو پیسے کمانے کے ساتھ پیسے کے لیے بھی انرجی چاہیے. اگر ہمیں صحت بہتر کرنا ہے اس کے لیے بھی انرجی سیو کرنا چاہیے. اور اگر آپ کو اچھے ریلیشنز بنانا تو بھی آپ کو جو ہے نا انرجی کو سیو کرنا ہے. انرجی جو ہے بہت سے غلط تعلقات کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو ہے آپ کی جو نیگیٹو تھنکنگ ہے یا عجیب غریب تھنکنگ ہے، جو کہ نیگیٹو بھی نہیں ہے مگر الجھی ہوئی تھنکنگ ہے، بے ترتیب ہے آپ کی زندگی، یعنی بے ترتیب، بے معنی گزرتے ہیں مگر ہم معنی دار سمجھتے ہیں اس کو. ہم نے تھوڑے سے کامیابی حاصل کی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت پہنچے ہوئے، مگر ایسا نہیں ہوتا ہے. اور ایک وقت آ جاتا ہے کہ آپ کی زندگی کس طرح، ایم آف لائف، ٹارگٹ کو کیسے حاصل کرے. اس پہ آج ایک آپ کو آئی تھنک رپورٹ بھی ہے، ایک آدھا ہے نا. جی بالکل. وعلیکم السلام سب کو، اور سب کو ہماری طرف سے عید مبارک. ایم آف لائف بھی آج آپ کو دکھائیں گے دوستو. اور بہت زبردست ٹاپک ہے آج کا جو ہے نا. دیکھیں صحت کیسے خراب ہوتے ہیں انسانوں کے، صحت کتنا بگڑ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے صحت بگڑ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ڈاکٹر صاحب کیا کامیابی کے لیے صحت ضروری ہے؟ ہیں. ظاہر ہے صحت لازمی ہے. اگر کسی بھی چیز میں کامیاب ہونا ہے تو نمبر 1 پہ ہیلتھ ہے. نمبر 1 پہ ہیلتھ ہے. یس اوکے، مطلب نمبر 1 پہ کامیابی بھی وہی انسان حاصل کر سکتا ہے جو ہیلدی ہے. جو ہیلدی ہے. یس. اور ہیلدی رہنے کے لیے کیا کرے؟ ہیلدی رہنے کے لیے سمدھا اپلائی کریں. سمدھا بھی اپلائی کر سکتے ہیں، ایچ ایم ایف پہ اپلائی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس سمدھا اور ایچ ایم ایف نہیں ہے تو یو کین ڈو ادر ایکٹیویٹیز لائک، مثال کے طور پہ آپ واک کریں، تھوڑے سے صبح اٹھ کے واک کریں، ایکسرسائز کریں، جم جائیں، یوگا کریں، میڈیٹیشن کریں، اور اپنے آپ کو پرسکون رکھے، ریلیکس رکھے، اور اپنے مائنڈ کو جانے، اپنی صلاحیتوں کو جانے، اپنے میگنیٹک فورس کو جانے. اور اگر آپ کے پاس یعنی سمدھا ایچ ایم ایف نہیں ہے تو یہ تمام چیزوں کو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کیسے کرنا ہے. بہرحال میں جو آج کا فارمولہ آپ کو بتاؤں گا یہ ہر عام و خاص شخص کے لیے ہے. میں بھی کچھ بتاؤں گی، تھوڑا سا میں بھی بتاؤں. خالدہ نے مجھے شرٹ لے کے دی ہے زندگی میں پہلی بار. یہ خدا کا خوف کریں. خوف کر خدا کا، پہلے سے میں ہر وقت خوف میں ہوتا ہوں. آپ کے خیال میں خوف نہیں. یہ ایک ہی شرٹ لے کے دیا اور روز آنا یاد دلا رہی ہے کہ میں واہ واہ کیا بات ہے.
अच्छा और वो और तारीफ मैं कर आप रही हैं, बताऊं मैं आपको बताऊं तारीफ कर रही हैं कि सर आपकी शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है। दूसरे लोगों ने कितनी शर्ट्स दिए, मुझे यकीन माने कोई मेरे ख्याल में कोई 300-400 से ज़्यादा शर्ट्स यानी मैंने ये चंद सालों में, ये पहले की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कि लोगों ने मुझे मेरे ख्याल में एक का तो फैक्ट्री है बेचारा बता रहे हैं आप आ जाओ 100-200 ले लो स्टूडेंट है, तो वो मुझे बता रहे थे सर ये ले जाओ किसी भी तरीके से ये ले जाओ। नहीं, यहाँ पे भी वो लेदर की जो जिनकी अपनी है फैक्ट्री, वो आपका फ्रेंड वो भी बता रहा है आ जाओ ले जाओ लेदर की जो यस, यहाँ लेदर के मेरा दोस्त है, ये टर्किश है। तुर्किश है, तो उनका है सियासत में भी है, बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं, तो वो मुझे बता रहे थे कि आप जो भी लेदर की चीज़ें, तो लेदर की चीज़ें ले भी लिए थे, और एक तो अजीब गरीब चीज़ दिया था मुझे जो कि मैं पिछले प्रोग्राम्स में भी गिफ्ट दिए हैं। नहीं, जब उन्होंने पहनाया था तो उन्होंने बड़ा अच्छा सेट किया था। वो बहुत अच्छा सेट हुआ था, हाँ, मगर ये है कि मेरे से नहीं होता था उतना ज़्यादा, वो बहुत एडवांस फैशन वाली चीज थी। बहुत सो ये है कि दोस्तों आज का जो मैंने एक शर्ट नहीं लेके दी, मैंने 2 शर्ट लेके दी हैं। आपको भूल गया। दोस्तों आज जो है ना एनर्जी को वेस्ट कैसे एनर्जी को वेस्ट मैंने सच बोला था ना, तो इस वजह से हुआ। चुप करे एनर्जी को किस तरह के हम जो है ना बहाल कर सकते हैं। ये देखे मेरे एनर्जी को वेस्ट कर रही है, अब शर्टों में लगा दिए मुझे आप लोगों से। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, एंड आप लोगों का कोई सवाल भी होगा, पिछला प्रोग्राम आप लोगों ने देखा, और कुछ लोगों का तो बहुत सारे ऐसे सवालात है जो कि हैरानगी वो है, अच्छा हैरानकुन सवालात है और अच्छे सवालात है। एक ने फरमाया कि कुरान करीम में लिखा है कि जो दुनिया इंसान को क्या करते हैं, कोई बहुत ही वो किया, यानी इंसान को पता नहीं गुमराह करते हैं या क्या करते हैं, आई डोंट नो, मैं भूल गया था वो कमेंट, और ये बहुत अच्छा कमेंट था, और मैं लाइक करता हूँ इस तरह कमेंट्स को, जो लोग करें, इतराज़ करें, नो प्रॉब्लम। और ये अच्छा, मैं इसके जवाब में आपको बताता हूँ। देखें, पैगंबरों ने भी तिजारत की है और अच्छे ताल्लुकात बनाए हैं, और उन लोगों से भी जो बिल्कुल यानी उनके मज़हब के नहीं थे, यानी और उनको मानते भी नहीं थे, उनका भी अमानत को, उनका भी तिजारती चीज़ों का ख्याल रखा। हलाल रोज़े इबादत क्यों समझते हैं? दरहाल के इस्लाम की निगाह से हलाल रोज़े इबादत है, तो हम किस तरह कह सकते हैं कि ये गलत चीज़ है? हलाल रोज़े, हाँ, अगर दुनिया आपके पास बहुत पैसा आते हैं, तो जो ऐसे लोग हैं जो कि नहीं समझते, उनको वही दुनिया किसी और तरफ ले जाते हैं, और ज़्यादा लालचों में ले जाते हैं, और ज़्यादा प्रॉब्लम्स में ले जाते हैं। तो वो हर किसी के अपने अपने वो, और कुछ लोगों के पास दुनिया आता है तो वो इबादत की तरह समझ के और इस दुनिया में एक बेहतरीन रोल अदा करते हैं। ये एक तो ये सवाल था। दूसरा सवाल ये था कि एक प्रोग्राम ने आप में बताया था कि हम इंसान नहीं हैं, ये इतराज़ आया हुआ था, एक बहुत बड़ा लंबा सा मुझे मैसेज आया हुआ। कभी कभी इंसान के मुंह से कोई ना कुछ निकल जाता है, कोई ना कोई अल्फाज ऐसे होते हैं, तो मेरा मकसद कुछ और होगा, आप कुछ और समझे होंगे। मकसद मैंने ये कहा होगा कि आई एम नॉट लाइक अ कॉमन पर्सन, नहीं हूँ मैं, यानी हकीकत में भी मैं कॉमन पर्सन नहीं हूँ, ये तो सबको पता है। मैं अपना तारीफ़ नहीं करता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि मैंने यूनिक आपको भी बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, और यूनिक चीज़ें आपको मुतारिफ़ कराया, और ये सब अल्लाह का करम है, ये सब अल्लाह की तरफ से है, ये सब अल्लाह ने दिए। वो ना हो, खुदा ना करदा, कहीं ना कहीं मुझे भी जो है ना वो गोली से उड़ा दे, या मकसद कहीं ना कहीं आग लगा दे कि ये आपने क्या कहा था कि आप इंसान ही नहीं है।
तो या कहीं जंगल में छोड़ दे, पता नहीं। पाकिस्तान में कोई पता नहीं चलता है, आप सड़क पे चलते चलते कोई आपको कुछ भी हो सकता है आपके साथ। मकसद है। डॉक्टर साहब सब आपको ईद मुबारक कह रहे हैं और सलाम कह रहे हैं। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। सबको हमारी तरफ से वालेकुम अस्सलाम और ईद मुबारक आप सबको। सबको ईद मुबारक। और अल्लाह ताला आप लोगों को ढेर सारी खुशियाँ दे, ढेर सारी खूबियाँ दे, अच्छाइयाँ दे। और दोस्तों हम आते हैं, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं एम ऑफ लाइफ पे, टारगेट पे। जब इंसान का टारगेट मालूम नहीं होता है तो अपना एनर्जी को वेस्ट करते हैं और अपने ज़िंदगी को अजीरन करते हैं और दूसरों को भी अजाब में डालता है। और दूसरी बात यह है, ऐसे लोग कामयाब नहीं होता है जिसका एम ऑफ लाइफ। तो एम ऑफ लाइफ को कैसे मुतयन करें, पहले रिपोर्ट देख के उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। मकसद अरबी जबान का लफ्ज है और कसद से माखूज है, जिसके मायने है किसी चीज की तरफ मुतवज्जा होना, किसी चीज की तरफ जाना। और ठीक उसी तरह आदमी जिस चीज को अपना मकसद बना लेता है तो फिर उसकी तरफ मुतवज्जा और उस राह पर गामजन रहता है। अहले अकल के लिए महताब मुनव्वर की तरह ये हकीकत आया है कि जमीन और आसमान और जो कुछ इसमें है, इन सब का कोई ना कोई मकसद जरूर है। पानी मादा सयाल है, तो क्या सिर्फ पीना ही इसका मकसद है? मशरिक से मगरिब और शुमाल से जुनूब तक बर्क रफ्तार से चलती हवाओं का सिर्फ तेजी से चलना ही मकसद है? दरख्तों, पौधों, फूलों और फलों का जमीन से उगकर वक्त मुकर्रर पर मुरझा जाना ही मकसद है? बर्फ पोश पहाड़ों और तपते सहराओं के सिर्फ हरारत पहुंचाना ही मकसद है? बुलंद फिजाओं में तैरते परिंदों की उड़ान ही मकसद है? फूलों से भरी वादियों और कांटों से पटी खारदार झाड़ियों से सिर्फ फूल और कांटों की कसौटी समझना ही मकसद है? मशरिक से उभरते सूरज और मगरिब में गायब होते चांद को सिर्फ तुलू और गुरूब ही होना मकसद है? नहीं, बल्कि इनके मकासद और भी हैं और लामनताही हैं। सोचिए और फिक्र कीजिए, अपने आप से सवाल कीजिए, क्या हम मकसद पर जिंदगी गुजार रहे हैं या मकसद से हटकर? अगर जवाब असबात में मिले तो बारी ताला का लाख लाख शुक्र अदा करें कि उसी मकसद को मद्देनजर रखकर तरक्की के जीनों पर चढ़ते जाएं। और अगर जवाब नफी में है तो रहमत इलाही से मायूस मत हो, बल्कि अभी से अज़्म मुसम्मम के साथ अपने मकसद के लिए कमर बस्ता हो जाएं। माजी और हाल पर तौबा करें, उससे सबक सीखें और मुस्तकबिल को नेक इरादों से रोशन करें, क्योंकि यही हमारा मकसद है। इस दुनिया में हर काम के पीछे कोई ना कोई मकसद कार फरमा जरूर होता है। इंसान का एक कदम भी बिला मकसद नहीं उठता। पहले इंसान दिल में किसी मकसद का तयन करता है, फिर उसके हुसूल के लिए सरगर्म होता है। यही जिंदगी का उसूल है। अब वो इस सरगर्मी में बहुत से रास्ते और तरीके इख्तियार करता है और मुख्तलिफ अफ़ाल सर अंजाम देता है, लेकिन किसी भी रास्ता, तरीका या फाल का इंतखाब करते वक्त वो अपने मकसद को पेश नजर जरूर रखता है। तो क्या उसने अपनी जिंदगी के मकसद को याद रखा या भूल गया? ऐसे मुसाफिर की तरह जिसको कभी मंजिल नहीं मिलती। हम समझते हैं कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, किसी को भी खुदा ने बगैर मकसद के पैदा नहीं किया। पहले जमाने में ये ख्याल था इंसानी जिस्म के अंदर बाज़ चीजें ऐसी हैं जिनका कोई फायदा नहीं है, लेकिन आज साइंस ने साबित कर दिया है कि इंसान के जिस्म में कोई भी चीज बेमकसद नहीं। बस जिस आलम में छोटी से छोटी चीजें भी हैं बगैर मकसद के नहीं है, तो कैसे मुमकिन है कि खुद इंसान, जिसमें हम अशरफुल मखलूकात समझते हैं और सबसे अफजल बरतर समझते हैं, वो बगैर किसी मकसद के दुनिया में आया हो? यकीनन इसके दुनिया में आने का कोई ना कोई मकसद जरूर है। हमारे लिए इस मकसद को समझना बहुत जरूरी है, जिसके लिए खुदा ने इंसान को खल्क किया है। मकसद को समझ लेना ही 100% कामयाबी नहीं, बहरहाल मकसद का समझ लेना कामयाबी की तरफ कदम जरूर है। हम अमूमन ये मिसाल देते हैं कि एक बामकसद और एक बेमकसद शख्स दोनों की हरकत और सकनात में वाज़े तौर पर फर्क होता है। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा एक आदमी सुबह सवेरे उठता है और अगर 7 बजे उसे यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इदारे में पहुंचना है तो ये शख्स नाश्ता करके जब घर से चलता है तो उसे अपने लिए टाइम मुतय्यन करना होता है कि इतने बजे मुझे घर से रवाना होना है और फिर घर को मतलूबा जगह का फासला उतने मिनट में तय होगा, तो ये शख्स जल्दी से चलता है।
और अपने रास्ते की तरफ जाता है, रास्ते में फजूल खड़े होकर बात नहीं करता और वक्त पर अपनी जगह पर पहुंच जाता है। इसके मुकाबले में दूसरा शख्स जो सुबह उठता है, बेमकसद घर से निकलता है और इधर उधर देखता है, किस तरफ चलूं, उसी सोच में इसका कुछ वक्त गुजर जाता है। फिर उसके बाद वो एक तरफ रुख करता है, अगर रास्ते में कोई पत्थर पड़ा हो या कोई चीज पड़ी हो तो उसे ठोकर लगाता है। कभी पत्थरों के साथ खेलता है तो कभी रास्ते में किसी और चीज के साथ, कभी किसी दुकान के सामने खड़ा होता है। फिर दुकान के अंदर जाकर देखता है कि उसके अंदर क्या रखा है और यूं ही वो 7-8 घंटे जाया करके आ जाता है। आखिर में समझता है उसने कोई काम नहीं किया। आप जिंदगी में भी उन आदमियों को मद्देनजर रखें, एक आदमी जो समझता है कि मैं किस मकसद के खातिर इस दुनिया में आया हूँ, मेरे सामने एक मकसद है और मैं उस मकसद की तरफ रवां दवा हूँ। जो काम इस मकसद से मखल होता है या उस मकसद से रोक ले तो मैं ऐसे काम से इज्तनाब करता हूँ। हर वो चीज जो मुझे इस मकसद तक पहुंचाने में मददगार है, मैं उसका सहारा लेता हूँ। उसके मुकाबले में दूसरा शख्स जिसके सामने मसलन कोई हदफ व मकसद ना हो, अगर हो भी तो ज्यादातर जही मादा मकसद हो, तो वो शख्स ये नहीं देखता कि ये काम जो मैं अंजाम दे रहा हूँ उससे मेरी जिंदगी पर क्या असरात मुरत्तब होंगे। उसे वक्त का हरगिज कोई ख्याल नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को अपनी कुदरत कामिला का शाहकार बनाते हुए उसे बेशुमार ज़ाहिरी और बातनी सलाहियतों से माला माल फरमाया। उसे एक सोचने वाला दिमाग और धड़कता हुआ दिल अता फरमाया। उसे गौर व फिक्र करने की मुनफरिद सलाहियत अता फरमाई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम सिखाकर हुसूल इल्म के लामहदूद दरवाजे खोल दिए। फरिश्तों के मुकाबले में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बरतरी की बुनियाद भी इल्म को ही करार दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का ये इल्मी वर्सा अगली नस्लों को मुंतकिल होता रहा और हर जमाने में गौर व फिक्र के जरिए इस जखीरे में इजाफा होता चला गया। सदियों पहले इंसान ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की दी हुई फितरी सलाहियतों को इस्तेमाल में लाते हुए कायनात के हक़ाइक़ पर गौर व फिक्र करना शुरू किया। कायनात की तख्लीक, उसके मुख्तलिफ मज़ाहिर और खुद इंसानी वजूद के हवाले से बेशुमार सवालात थे जो इंसान को गौर व फिक्र की दावत दे रहे थे। इंसान ने उन पर गौर करना शुरू किया और सोचो विचार के नतीजे में नए नए उलूम वजूद में आए। पिछली नस्लों के तजुर्बात मुशाहिदात अगली नस्लों को मुंतकिल होने के साथ साथ हर आने वाले दिन में इल्म के नए नए जाविये अश्कार होते चले गए। इन तमाम इंसानी कोशिशों और काविशों के नतीजे में जो इल्म मारज़ वजूद में आया उसे साइंस का नाम दिया गया। जैसे जैसे इल्म में फैलाव आया तो फिर इल्म की तकसीम शुरू हुई और देखते ही देखते इल्म की सैकड़ों शाखें मारज़ वजूद में आ गईं। जिन लोगों ने अल्लाह ताला की इबादत की और अपनी नफ्स को मार लिया तो फिर उनमें ये रूहानी कुव्वत या रूहानी ताकत की लहरें पैदा हो जाती हैं। जैसा कि अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने कुव्वत दे रखी थी कि वो मुर्दों को जिंदा कर देते थे और कूड़ वालों को ठीक करते थे। इस तरह हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये कुव्वत मौजूद थी जिसकी कई एक मिसालें हैं। मसलन उंगलियों से पानी निकालना, लौबे दहन से जख्मों को ठीक कर देना, ये सब अल्लाह की तरफ से बरकी कुव्वत की लहरें थी। आप ये भी जानते हैं कि जब इंसान में ये सिफात पैदा हो जाती हैं तो लोग उनकी तरफ भागते हुए आते हैं। हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और सब दूसरे बुजुर्ग जिन्होंने मुख्तलिफ सिलसिले शुरू किए, उनमें अपनी कशिश थी जो अल्लाह पाक की तरफ से अता करदा थी। ये बात तजुर्बे में आई है कि मर्द या औरत में जब ये खूबी पैदा होती है तो लोग उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। ऐसे इंसानों में दर हकीकत एक मकनातीसी कशिश होती है जो तकवा इख्तियार करने, अल्लाह की इबादत और नेक काम करने से हासिल होती है। बाज़ औक़ात ये कुव्वत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मुकर्रब बंदों को बतौर तोहफे में देता है। हम जो कुछ अपनी जिंदगी में बनना चाहते हैं, जो कुछ हासिल करना चाहते हैं, उसे पाने की पहली शर्त है मांगना। मांगने का मतलब है उसकी एक सच्ची आरज़ू और ख्वाहिश दिल में पैदा करना, फिर वक्तन फवक्तन उसके मुतालिक सोचते रहना। इल्म मकनातीसियत का कहना है कि जिस तरह जमीन के अंदर कशिश सकल का कानून है जिसके जरिए वो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, उसी तरह उस कायनात में कानून कशिश भी मौजूद है। इसका मतलब है हमारी सोचें वजूद रखती हैं और हम जिस चीज या जिस हालत को पाना चाहते हैं उसके मुतालिक जानने से कानून कशिश के जरिए हम वो चीजें हासिल कर सकते हैं। कायनात का खुद का निजाम उन्हें हमारे लिए तख्लीक करना शुरू कर देता है, लेकिन उसके लिए एक सच्ची आरजू और ख्वाहिश का होना जरूरी है। हमें वाज़ेह तौर पर मालूम होना चाहिए कि हम पाना क्या चाहते हैं। अगर मालूम ही नहीं तो डॉक्टर समद के पास आपकी कामयाबी नजदीक है।
آئے دوستوں، آپ کی کامیابی بالکل نزدیک ہے انشاءاللہ۔ جی دوستو، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ تو سیکھا ہوگا، کچھ نہ کچھ تو سمجھا ہوگا، اور وہ کیا سمجھا آپ لوگوں نے یہ بھی بتا دیں اور کمنٹ کریں۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں اور اپنے ایم آف لائف کی طرف۔ وہ بلی آ گئی بیچ میں، ایک منٹ اس طرف کرے اس کو، خیر ہمارے بلی ہے بیچ میں آ جاتی ہے۔ اچھا چلو دوستو، اچھا، ایم آف لائف از ویری امپورٹنٹ۔ ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ سکسیزفل لوگ جو ہے نا، کامیاب لوگ، صحت مند لوگ، خوبصورت لوگ، بہترین لوگ اور ناکام لوگوں کا، دونوں کا ڈفرنس ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا، یہاں پر میں زیادہ وہ نہیں سمجھتا ہوں۔ اور یہ ہے کہ سکسیزفل لوگ جو ہے، ایک مختصر سے کچھ اور بتاتا ہوں۔ نمبر 1 پہ یہ وہ کام کرتے ہیں جو اب بھی ان کو ہے اور آج کا کام ہے جو سب سے ضروری ہوتا ہے، یہ سکسیزفل لوگوں کا ہے۔ ادروائز اگر آپ کل کا کام آج کر رہے ہیں یا الجھے ہوئے اور کام کر رہے ہیں، آپ کا زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ ابھی کا کام یعنی اگلے گھڑی کو نہیں چھوڑنا آپ نے، یعنی اب بھی، یعنی یہ جو 10 سیکنڈ ہوتا ہے، 10 سیکنڈ میں اگر آپ نے اپنے مقصد کو چینج کیا تو آپ ناکام ہوتے ہیں۔ 10 سیکنڈ یہ ہیں کہ 10 سیکنڈ آپ کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ متعین کرتا ہے، 10 سیکنڈ کے اندر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ، میں اگر یہ چاہتا کہ میں چلا جاؤں اور آج کا یہ پروگرام نہ کروں تو میں تو اس عید پہ چھٹی کر لیتا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر میں چونکہ میرا اپنا مقصد ہے زندگی کا، تو میں اس مقصد کو پورا کروں گا اور میں کروں گا ضرور، ورنہ مجھے کون روکے گا۔ میں اگر اپنے فیلڈ کو چینج کرنا چاہتا ہوں تو میں یوں کر سکتا ہوں، مگر چونکہ میرا سارے زندگی میں نے اس پہ انویسٹ کی ہے، ساری زندگی کو اس کے لیے وقف کی ہے، اور یہ میرا ایم ہے، یہ میرا مقصد ہے، میرے مقصدی حیات ہے، یعنی میرے ایم آف لائف ہے یہ، اور اس میں چونکہ وہ ہے اس لیے میں اس کو چینج نہیں کروں گا۔ آج کا جو کام ہے یعنی ابھی اس کام بہت ہوتے ہیں، یعنی آپ کا ایک یعنی ایم مقصد نہیں ہو سکتا ہے، ایک گول نہیں ہو سکتا ہے، آپ کے ہزاروں کروڑوں گول ہو سکتے ہیں۔ ایم آف لائف تک پہنچنے کے لیے آپ کو ہزاروں لاکھوں بڑی بڑی ایون کروڑوں بڑی بڑی مقاصد سے آپ کو چھوٹی چھوٹی مقاصد سے آپ کو اپنے منزل تک پہنچنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے جو ہوتا ہے سب سے اہم ڈیلی گولز ہے۔ ڈیلی گولز میں بھی اگر آپ شام کا کام ابھی کرتے ہیں، یعنی کام تو سب ضروری ہوتا ہے، تمام ہر چیز ضروری ہوتا ہے، اگر آپ شام کا کام ابھی کر رہے ہیں تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا کہ آپ نے صبح اپنے گولز کو لکھے اور 1 by 1 آپ نے سٹارٹ کیا، یعنی آغاز کیا۔ اگر آپ نے نہیں لکھے تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ سب سے اہم امپورٹنٹ کیا ہے، یہ سوال لازمی کرنا اپنے آپ سے۔ دنیا کے جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں ان کے ذہن میں یہ صبح اٹھتے ہیں ایک سوال ہوتے ہیں، آج کا مقصد کیا ہے، آج کا کام کیا ہے، خود سے پوچھتے ہیں یا پھر لوگوں سے مشورہ بھی کر لیتے ہیں، اگر ان کے مقصد کولیگس ہے یا آفس کے لوگ ہیں تو ان سے بیٹھ کے وہ ایم بھی بناتا ہے ڈیلی کا، مگر ان کے اپنے پرسنل گولز بھی ہوتے ہیں،
سو ایک ہوتا ہے کہ مشترکہ گولز ہوتے ڈیلی روٹین کا، ایک ہوتا ہے کہ آپ کے پرسنل ہے، یعنی اپنے جو جس سے آپ ذکر نہیں کرنا چاہتے، آپ کے اپنے گولز ہے، وہ آپ نے خود ہی کرنا ہے، رسپانسبلٹی آپ کی خود ہے، تو آپ دوسرے سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو سب سے اہم ترین جو ہے ڈیلی گولز میں سے ابھی کا گول ہے۔ ڈاکٹر صاحب جو ناکامی ہے یا کامیابی ہے، جو گولز ہم لکھتے ہیں اس کا ریالٹی سے کتنا تعلق ہے؟ لائک مجھے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ گول لکھ کے اس طرح سے بھیجتے ہیں کہ ہم پوری دنیا پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں، ہم دوسرے لوگ جو ہیں ان کا سب کا مائنڈ پڑھنا چاہتے ہیں، ہم مطلب اس طرح کے میرے پاس کویسچن آتے ہیں۔ تو کیا ریالٹی بیس جو ہے اس کا کتنے پرسنٹ تعلق ہے ہماری کامیابی سے؟ مجھے ایک میڈیا کا ایک بندہ تھا، ایک تقریباً آج سے 20 سال پہلے میرے پاس آیا تھا، تو وہ بتا رہا تھا کہ کیا اگر ایک انسان جو ہے اس مقصد تک پہنچ سکتا ہے، میں نے کہا کیوں نہیں پہنچ سکتا، جس طرح ابھی آپ نے ان لوگوں کا جو سوال ہے کیوں نہیں پہنچ سکتا انسان، صحیح، اور دنیا پہ حکومت کر بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کیا بھی ہے، ٹھیک ہے، اگر تاریخ کو آپ پڑھیں تو کیا بھی ہے، یہ ممکن تو ہے، مگر کیا آپ حکومت کرنا چاہتے ہیں یا پہلے اپنے آپ کو جاننا چاہتے ہیں؟ یعنی پہلے اپنے آپ پہ حکومت کرنا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے کنٹرول میں کوئی چیز نہیں ہے، خود سے آپ باہر ہیں، تو کبھی بھی کوئی بھی چیز آپ کبھی بھی اپنی حکومت آپ نہیں کر سکتے دنیا پہ، یعنی مقصد یہ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بندے نے مجھے بتایا تھا کہ یہ مقصد میں نے ان کو کہا تھا، اس نے بتایا تھا کہ میرا ایک اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے بتایا کہ میرا شادی نہیں ہو رہا تھا، تو میرا شادی ہو گیا الحمدللہ، بہترین، ڈاکٹر سمد کو فالو کرتے ہوئے بہت یعنی بہترین ہوا، میری زندگی میں بہت بڑے بدلاؤ آئے، شادی نہیں ہو رہا تھا۔ تو وہ بتا رہے تھے وہ تو اتفاق بھی ہو سکتا ہے، بہرحال وہ بالکل تیار ہی نہیں تھا کہ ایسا انویزیبل طاقت ہے اللہ نے ارد گرد پیدا کیا ہے، ہمارے اندر ہے، کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے مقاصد کو پورا کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں، یا کوئی ٹرک یا کوئی چیز، وہ یہ سمجھ رہا تھا۔ میں نے کہا آپ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کہتا ہے پیسہ ہو تو آپ جو ہے نا کامیاب ہو سکتا ہے، پیسے کے بغیر کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اگر پیسہ ہو تو کوئی بھی آپ سے شادی کریں گے، اگر یہ ہو وہ ہو۔ سو میں نے کہا تھا جو کامیاب لوگ اگر آپ پڑھیں، میں نے اس کے سوال کا جواب یہ دیا تھا کہ اگر آپ دنیا کے کامیاب لوگوں کا مطالعہ کریں تو ان میں سے تقریباً 80% تو 90% یعنی 90% تک لوگ ایسے تھے جو کہ بالکل غریب تھے، جی، انتہائی غریب لوگ۔ کچھ تو ایسے تھے فٹ پاتھ سے اوپر گئے اور دنیا کے امیر لوگ بن گئے۔ بالکل، تو میں نے کہا تھا کیا اس کے پاس جو پیسہ نہیں تھا؟ تو وہ بتا رہا تھا وہ ایک اتفاق ہو سکتا ہے۔ نہیں، سارے جتنے بھی زیادہ تر جو لوگ ہیں، لائک میں آپ کے بارے میں، آپ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ایک موٹیویشن کے طور پہ ہیں آپ ان کے لیے۔ تو اگر ڈاکٹر سمد کو آپ لوگ سوچتے ہیں کہ اس وقت وہ بہت کامیاب ہیں، تو جب انہوں نے سٹارٹ کیا تھا آج سے 20-22 سال پہلے، تو ایک مہینے میں ایک سٹوڈنٹ آیا تھا، لیکن صرف ایک اسٹوڈنٹ، ابھی میرے اسٹوڈنٹ کے پاس زیادہ لوگ ہوتے۔ بالکل، ایک سٹوڈنٹ ایک مہینے میں آیا، پھر اگلے مہینے میں ایک سٹوڈنٹ آیا، لیکن ابھی جو ہمارے سٹوڈنٹ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کچھ لوگوں کو ہیلنگ کرتے ہیں، 1 ہفتہ کرتے ہیں یا 10 دن کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہو رہا، مطلب ہم کامیاب نہیں ہو رہے ہیں۔ بالکل، تو اس کے لیے آپ تھوڑا سا ان لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ اس کے لیے کتنا صبر کی اور کتنے اس کو کنٹینیو کرنے کی ضرورت ہے، کہ کسی بھی کام کو اگر سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کو چھوڑے نہ۔ یہ میرے ساتھ یہاں پر اسٹوڈنٹ بھی ہے، محمد نواز وغیرہ، اسے ٹائم کا تھا، اور عابد زبیری صاحب جو ہے پی ایچ ڈی، اس وقت پی ایچ ڈی کیا ہوا تھا ماشاءاللہ۔ ابھی تو ڈاکٹر رانا طارق بھی 20 سال پرانے اسٹوڈنٹ آپ کے ہیں، I don't know about انہوں نے 2000 میں کیا ہوگا، مے بی I don't know، مگر ہاں یہ جو لوگ ابھی بھی ہمارے ساتھ ہیں، یعنی ابھی بھی ہر میرا ہر پروگرام کو دیکھیے، ان لوگوں کو پتہ ہے کہ
یعنی 20 سال پہلے جس طرح میں یعنی 20 سال پہلے میں اتنا تر و تازہ نہیں تھا جتنا بھی، یعنی میں نے اتنا محنت کی ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے جتنا محنت کریں گے تو بوڑھی ہو جائیں گے، اب اتنا ٹائم بھی لگے گا، اب یہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ یعنی اس وقت سے اب بھی اگر مجھے آپ دیکھیں تو میں اس سے زیادہ تر و تازہ ہوں، زیادہ جوان ہو گیا ہوں، زیادہ ہینڈسم ہو گیا ہوں، ہے نا، زیادہ انرجیٹک، زیادہ پاورفل، زیادہ علم ملا۔ یہ یاد رکھے، لوگوں کے عجیب غریب چیزیں ہیں۔ اچھا، یہ جو بندہ تھا جو اس وقت جو 20 سال پہلے، ابھی بھی ویسے ہی گھوم رہے، ابھی بھی بے مقصد وہ بندہ، ابھی کوئی وہ نہیں ہے اس کا، یعنی ابھی تو وہ صحافت میں بھی نہیں ہے، وہ پتہ نہیں ایک دکان میں کام کرتا ہے۔ تو میں اس طرح لوگوں کو فالو کرتا ہوں، میں اپنے اسٹوڈنٹ کو بھی فالو کرتا ہوں کہ وہ کس مقصد تک پہنچتا ہے، کہاں تک پہنچتا ہے، کس طرح۔ یعنی وہ ہنس رہا تھا، مگر جو اسٹوڈنٹس ہے وہ ابھی اس سے کئی گنا زیادہ کامیابی کی سیڑھی پہ ہے، اور وہ بندہ جو ہے نا اس چیز کو ترجیح ہی نہیں دے رہا تھا، یعنی اس کے اندر وہ ترجیح ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی ایسی چیز بھی ہو سکتا ہے۔ وہ بہت سادہ سمجھتے تھے کہ یہ چمف اور یہ سمدہ بہت سادہ سمجھتے تھے۔ اب لوگوں کا کیا ہے کہ میں اور بھی بے مقصد لوگوں کا آپ کو بتاتا ہوں، بے مقصد بے معنی لوگوں کو۔ ایک شخص آتے ہیں اس وقت، یعنی 2003 میں جو کہ میں نے سمدہ ان کو فری سکھایا تھا، ایچ ایم ایف کا ایک لیول فری دیا تھا۔ میں نے کہا تھا آپ بہت سارے لوگوں کو، وہ کہتا ہے میں تو کروڑوں لوگوں کو آپ کو انٹروڈیوس کراؤں گا۔ میں نے کہا کروڑوں کو چھوڑ دو، مجھے 10 لوگ دے دیں، بس میں آپ کو سلام کروں گا، سلوٹ کروں گا کہ آپ بہت کامیاب ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کیسے بات کرتے ہیں، میں فلاں کا، اس کا، اس کا ممبر ہوں، ایسا ہوں، ویسا ہوں۔ سو وہ جب انہوں نے یہ اپنا مقصد حاصل کیا، اس کے بعد میں نے بندے کو نہیں دیکھا، اور تقریباً یہ پچھلے 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے، انہوں نے میرے سے رابطہ، کہتے ہیں میں بھی آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ تو میں نے ان کو کہا تھا آپ، پھر کہتا ہے آئی ایم ویری سوری، میرے جو پرابلم تھا وہ اس وقت ٹھیک ہوا تھا، 2-3 سال بعد پھر آیا، اور آپ کے ایک اسٹوڈنٹ سے پھر میں نے علاج کروایا۔ پھر میرا مقصد جو تھا کہ آپ اس کو ڈھونڈوں، آپ کو مجھے آپ نہیں ملے، ابھی آپ ملے، بہت بڑی بات ہے۔ میں نے کہا تھا میں تو یونیورسل انسان ہوں، آپ کہیں پہ بھی گوگل پہ سرچ کرے، میں آپ کے سامنے، ہمیشہ میرے ہر چیز آپ کے سامنے ہوتے۔ سو بے مقصد زندگی، یعنی ایسے لوگوں کا جو معنی خود کو نہیں دیتا ہے، وہ کسی چیز کے معنی نہیں دیتا ہے، اس کو انرجی ویسٹ کرتے ہیں۔ جو خود کو جاننا نہیں چاہتا ہے وہ کسی بھی قسم کے وہ ویسٹ کرتا ہے۔ جو وہ اپنے پہ اخراجات نہیں کرتے ہیں، اپنے پہ جو ہے نا اپنے کو جاننے پہ کچھ چیز انویسٹ نہیں کرتا ہے، وہ لوگ کسی مقصد اس کی زندگی میں نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ چیزیں سادہ ہے، مگر بہت سارے لوگوں کے لیے یہ زندگی ہے۔ یہ اس وقت بھی، یعنی دیکھیں سب عید کی خوشیوں میں، اور میرے پاس ابھی بھی لوگ ہیں، یعنی میرے ساتھ ہیں لوگ عید کی خوشیوں کو منا رہے ہوتے ہیں۔ عید پہ تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں تو پاسبل ہی نہیں ہے، لوگ جو ہے نا گوشت کھا رہے ہیں، اور پھر عید الاضحیٰ پہ کبھی جو ہے نا فریج میں دیکھا، کھولا، آہا گوشت پڑا ہوا ہے، کبھی جو ہے نا وہ دیگچے کی طرف دیکھے، کبھی جو ہے نا تو وہ خوشبو آ رہا ہے، کبھی کباب بن رہا ہے، واہ واہ۔ سو بات یہ ہے، مگر یہ ہے کہ یہ دیکھے سب نے کباب چھوڑ کے میرے پاس بیٹھے ہوئے کباب نہیں، ابھی رات کا ڈنر کرنا ہوگا، دوپہر کا کر چکے ہیں، آپ نے بیچ میں پکڑ لیا ان کو۔ نہیں، ہاں نہیں، ابھی 10 بجے تو، کیونکہ کل چھٹی ہے نا، 9 بجے، لوگ تو 10 بجے کھانا کھاتے ہیں، 10 بجے، بالکل 10 بجے، اراؤنڈ 10 بجے، کیونکہ کل چھٹی ہے نا، تھوڑا لیٹ کھاتے ہیں۔ سو مجھے پتہ ہے ان سب کا، بیچاروں نے سب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے کباب شباب چھوڑ کے۔ اصل میں ہمارا کباب ہر شام بنتا ہے یہاں پر، میرے
ترکش دوست ہے اور ہمارے اپنے فیملی ممبرز ہیں، تو ہم ہر شام کو باربیکیو بھی بناتے ہیں، اور ساتھ جو ہے نا بہت اللہ گلا، بہت خوشی ہوتی ہے. پھر اینڈ پہ ہم میڈیٹیشن بھی کرتے ہیں. آپ نے نصیحت کی تھی تو ہم نے تھوڑا کھایا گوشت لاسٹ پروگرام میں. لاسٹ پروگرام نے آپ نے دیکھا ہوگا، اگر نہیں دیکھا خدا کے واسطے دیکھو اس کو، بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ ہم بہت کبھی کبھی بہت بری طرح یعنی ماحول کو بھی بیمار کر دیتے ہیں، خود کو بھی کرتے ہیں. لاسٹ والا پروگرام لازمی دیکھے اگر آپ نے نہیں دیکھا. سو دوستو بات یہ ہے کہ ٹاسکس کو آپ لیں اور بہت بڑے بڑے کام لیں، یعنی دنیا میں سب سے بڑی اہم ذمہ داریاں لیں، بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں لیں، اتنی بڑی ذمہ داریاں لیں. یہ ساری باتیں جو میں نے آپ سے کہیں کہ جتنی بڑی ذمہ داریاں لیں گے اتنا تر و تازہ، انرجیٹک، پاورفل، اسٹرانگ ہوں گے، اتنا کچھ سیکھیں گے آپ. اس میں یہ ہے کہ بہت نقصانات بھی ہوں گے، بیچ میں بہت سارے رسکس آتے ہیں، بہت نقصانات ہوں گے، اس سے آپ سیکھیں گے. آپ کو ایکسرسائز ملے گا، آپ کو پاور ملے گا، طاقت ملے گا، آپ کو جو ہے نا آپ کے برین جو ہے نا وہ اس کو ایکسرسائز ملے گا، آپ کی تھنکنگ کو ایکسرسائز ملے گا. آپ لوگوں کو پہچانیں گے، اپنے آپ کو پہچانیں گے کہ اس حالت میں اگر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اس بڑے نقصان میں، تو اب بھی سنبھالوں گا. اب بھی سنبھالنے کا آپ کو طرز آئے گا، طریقہ آئے گا. آپ کو رسک سے مت ڈریں، اور رسک سے جو ڈرتے ہیں کامیاب لوگ دنیا کے کبھی بھی رسک سے نہیں ڈریں. ڈرتے وہ لوگ ہیں جو کہ ناکام لوگ ہوتے ہیں، وہ رسک سے ہی ڈرتے ہیں، ہمیشہ رسک پہ فوکس ہوتے ہیں، نقصان پہ فوکس ہوتے ہیں، لوگوں کی نیگیٹیوٹی پہ فوکس رہتے ہیں. لوگوں کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہو پتہ نہیں کیا کوئی نقصان پہنچائے گا، کوئی چور آئے گا، کوئی میرا دنیا لے جائے گا، کوئی فلاں ہوگا، کوئی ایسا ہوگا. یہ سارا کچھ ناکام لوگ سوچتے رہتے ہیں. کامیاب لوگ اس چیزوں کی پرواہ میں نہیں ہیں کہ رسک کو کہتے ہیں کم، اس سے لڑتے ہیں. کامیاب ہو گیا تو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ناکام ہو گیا تو وہ کہ سبق اٹھاتے ہیں، اس سے زبردست قسم کے ایک سبق لیتے ہیں. سو جو بھی زندگی میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے کوئی برا نہیں ہوتا ہے، ہر چیز اچھا ہوتا ہے. نقصان ہے تو بھی اچھا ہے، برا ہے وہ ہوتا ہے تو بھی اچھا ہے، اور اگر آپ نے کامیابی حاصل کی ہے تو بھی اچھا ہے، بہترین ہے. سو بی کیئرفل آف یور تھنکنگ. کبھی کبھی کچھ لوگوں کو سمدھا سے رزلٹ دیر ملتا ہے، تھوڑا دیر ملتا ہے، مگر وہ دوسرے لوگوں پہ فوکس رہتے ہیں. سر ان کا بھی تو یہ پرابلم تھا، ٹھیک ہوا، میرا کیوں ٹھیک نہیں ہو رہا ہے؟ ہم اس کو بہت گائیڈ کرتے ہیں، انتہائی گائیڈ کرتے ہیں. پھر وہی سوال، سر وہ ایک نہیں دوسرا کا بھی یہ پرابلم ٹھیک ہوا، میرا کیوں ٹھیک نہیں ہو رہا ہے؟ کیا سر میرے میں کوئی غلطی؟ کیا سر میں نے کوئی غلطی کی ہے؟ آپ لوگ ہم پہ ڈالتے ہیں نا، ہم پہ ڈالتے ہیں، کیا سر ہم نے کوئی غلطی کی ہے؟ سر کیا ہمیں ہم اس کا قابل نہیں ہے، یا پھر ہم نے کہیں سائی میں غلطی کی ہے، کہیں کچھ اور میں غلطی کی ہے؟ وہ فوکس رہتے ہیں کہ شاید انہوں نے کچھ غلطی کی ہے، اس چیز پہ فوکس نہیں سوال رہتے کہ اچھا ہم ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ اپلائی کیسے کرنا ہے. اپلائی کیسے کرنا ہے. یس، اس پہ اتنا زیادہ، چونکہ ایسے لوگ جو ہے نا کئی پروگرامز کو بھی نہیں دیکھتے ہیں، اور ایسے لوگ بکس کو بھی نہیں پڑھتے، اور ایسے لوگ نوٹس کو بھی نہیں پڑھتے. نہیں ڈاکٹر صاحب، مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم ای میل کرتے ہیں نوٹس تو اس کے اندر سارے پوائنٹ لکھے ہوتے ہیں. میرے خیال میں کوئی 100 میں سے ایک اسٹوڈنٹ ہوگا جو وہ ان پوائنٹس کو پڑھ کے اس پہ عمل کرتا ہوگا. ادروائز کیا ہوتا ہے کہ ان کو ای میل ریسیو ہوتی ہے، نوٹس ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر ہمیں کال کرتے ہیں اچھا اب کیا کرنا ہے. حالانکہ ای میل کے اندر پورے پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں کہ فرسٹ پہ کیا کرنا ہے، سیکنڈ، تھرڈ، سارے پوائنٹس لکھے ہیں کہ آپ کو کیا کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. لیکن کبھی ای میل نہیں پڑھتے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ آپ نے نوٹس پڑھ لیے، نوٹس پڑھتے بھی ہیں. میرے پاس ایسی بہت ساری کالز آتی ہیں کہ ہم نے نوٹس پڑھ لیے، لیکن نوٹس پڑھنے کے بعد بھی ان کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ نوٹس کے اندر کیا لکھا ہے. ہم نے حالانکہ اردو میں ہوتے ہیں، جن اسٹوڈنٹس کو انگلش میں نوٹس چاہیے ہوتے ہیں ان کو ہم انگلش میں دیتے ہیں، جن کو اردو میں چاہیے اردو میں دیتے ہیں.
और जो हम वर्बली उनको गाइड करते हैं वो उतना ज्यादा नहीं होता जितना हमने डिटेल में नोट्स के अंदर दिया हुआ है, लेकिन फिर भी पढ़ने मकसद के ये बाद भी कम लोग होते हैं, बाकी तो बहुत अच्छे हैं हमारे स्टूडेंट। पढ़ने के बाद भी उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि नोट्स के अंदर क्या लिखा अच्छा दोस्तों, एक रिक्वेस्ट आपसे करनी थे कि बराए करम बहुत ज़्यादा पिक्चर मुझे और वीडियोस सेंड ना करें, क्योंकि मेरा वो सारा जो है ना स्टोर भर जाता है। और बराए करम मेरे से थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये ना कर ले प्लीज़। मुझे ज़्यादा पिक्चर वीडियोस और कुछ तो ऐसा है जो कि फॉरवर्ड भी करते हैं मुझे, तो बस ये मेहरबानी करें आप। मुझे बिल्कुल भी चुन के आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, कोई सवाल हो कोई चीज़ हो। ईद मुबारक पे अगर आप मुझे ईद मुबारक की भेजते हैं तो प्लीज़ आप दूसरों के चीज़ को फॉरवर्ड ना करें। मुझे बहुत अजीब लगता है कि हमारा जो एक रूहानी कनेक्शन है, आप मुझे टेक्स्ट करें या कोई ख़ास कोई चीज़ मुझे भेज देना वो आप दूसरों की फॉरवर्ड करते जा रहे हैं मुझे, और वही सेम वीडियो मैं देख रहा हूँ किसी और ने भी की है, सेम पिक्चर किसी और ने भी की है, क्योंकि वो सिर्फ आपके पास नहीं होता है, वो चलते रहते हैं। तो वही चीज़ मेरे पास कई सेम चीज़ें आ जाते हैं तो बहुत अफसोस होते हैं। और बहुत से स्टूडेंट का बहुत शुक्रिया, इतनी अच्छे जज्बे के साथ उन्होंने इतने मोहब्बत के साथ मुझे विश किया है, दिल की गहराइयों से, दिल के गहराइयों से ईद की खुशियाँ मुझे किए हैं, याद आए हैं उनको। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और मैंने रिप्लाई भी किया है, ज़्यादातर लोगों को रिप्लाई किया है, ज़्यादातर इंशाल्लाह आज रात को करूँगा और कल भी करूँगा, और कुछ रह जाएंगे इंशाल्लाह अगले दिनों के लिए, शायद ईद गुजर भी जाए कोई मसला नहीं। मगर समाना बता रही हैं, समाना जुल्फ़कार बता रही हैं, सर किसी भी वक्त माइंड में कोई अमेजिंग बात आती है और फिर आपका फेस आता है और आपका नॉलेज, समदा से पहले एंड बाद की लाइफ, फिर हैप्पीनेस आती है, न्यू थिंग्स पता चलती हैं। इट्स ऑल अबाउट थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मतलब अल्लाह उनकी जो लाइफ है समदा से पहले की और समदा करने के बाद की वो बताना चाह रही हैं। और स्टूडेंट बता रही हैं कि लेवल 9th के नोट्स मिल सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपने किया है तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रही हूँ, इस पे ऑलरेडी आपके पास है, मुझसे रब्ता करें, अपनी ईमेल आईडी दे दें। अगर आपकी प्रोफाइल बनी हुई है तो फ़ौरन आपको मिल जाएंगे, और अगर नहीं बनी है तो उसका प्रोसेस भी साथ सेंड करूँगी, तो आपको बिल्कुल ईमेल हो जाएंगे नोट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दोस्तों, सक्सेसफुल पीपल्स का आप लोगों ने देखा, उसमें से आप भी एक हैं, कामयाब इंसान है, और कामयाबी को हासिल करना बहुत इजी है और बहुत आसान है, मगर बहुत मुश्किल भी। स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। नंबर 1 पे क्या करना चाहिए हमें? नंबर 1 पे सबसे पहले जो डेली गोल्स है, अपने ज़िंदगी को, अपने एम ऑफ लाइफ को, पहले तो एम ऑफ लाइफ मुतयन करें, आप करना क्या चाहते हैं। सबसे नंबर पहले 1 हम कोई किसी भी फील्ड से रिलेटेड हों हम, मतलब अगर कोई इंजीनियर है या कोई बिजनेसमैन है, हाउस वाइफ है, मतलब अपनी फील्ड से रिलेटेड हम बेस्ट क्या कर सकते हैं, हमें पहले अपना टारगेट चूज करना है। फिर सेकंड जो है डेली, वीकली, मंथली, ईयरली गोल्स को, यानी अपने टारगेट को गोल्स में डिवाइड करें। ठीक तो है, वो जो है ना गोल में डेली, वीकली, मंथली, ईयरली गोल्स पे, और जो सबसे इस सब में से जो अहम तरीन चीज़ है वो डेली गोल्स है, जो कि ये आपके सारे मकसद का खाना है, यानी ग़िज़ा है, इसका एनर्जी है, ताकत है, पावर है। तो डेली गोल्स में आप अपने जो है ना रूटीन, अपनी ज़िंदगी देखें, और डेली गोल्स में जो है यानी जो रोज़मर्रा का रूटीन मैं बता रहा हूँ, उसको बढ़ाओ, उसको बेहतर करो, उसमें कुछ ना कुछ वो देखो, और उसको अचीव करने की कोशिश करो। डेली जो गोल्स है, बेमकसद यानी ज़िंदगी आपके नहीं गुजरेगा। तो डेली गोल्स में से फिर आपने सबसे टॉप पे सबसे अहम काम आज का लिखना है, फिर सेकंड अहम, फिर थर्ड अहम, फिर अहम तो सभी होते हैं। नाकाम लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं सारी अहम है, और वो कल का काम और अजीब गरीब चीज़ों में उलझ जाते हैं, और मकसद का पता ही नहीं होता है, वो कोई बीच में कोई और काम कर लेते हैं।
اگر بیچ میں کوئی کام آتے ہیں ایمرجنسی میں تو آپ کو وہی کام کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ جو ہے نا کئی آگ لگے ہوئے اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں, میرے تو دوسرے ٹارگیٹس ہیں. جو ایمرجنسی آتا ہے سب سے پہلے پھر اس کو کریں, پھر اس کے بعد جو ہے نا جو باقی کام ہے جو سب سے اہم ہوتا ہے ابھی اور جب 10 تک سیکنڈ اپنا میں ٹارگیٹ اچیو نہیں کر لیتے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اس کو چھوڑنا نہیں. دوستو آئیں پھر بیٹھے آرام سے ہم آگے بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک کویسچن آیا ہے کہ گولز جو ہیں اس کو لکھنے کی کوئی ایک ایگزامپل دیں. گولز کے لکھنے کے جی بالکل دوستو شیئر کریں اور لوگوں کو لائیں اور بیٹھیں آرام سے تاکہ ہم وہ لیں, میڈیٹیشن بھی کریں اور ساتھ سب سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ سب سے پہلا گول وہ کہہ رہے ہیں کسی بھی ایک گول کی جو ڈیلی گول ہو سکتا ہے اس کی ایگزامپل دے دیں کہ ہم کیسے لکھیں. فار ایگزامپل میں سب سے جو اہم ہوتا ہے انسان کے لیے ہیلتھ ہے, کیونکہ ہیلتھ ہو تو آپ ہیلدی ہے تو آپ اچھے سب کچھ کر سکتے ہیں. سب کچھ کر سکتے ہیں. دوسرے نمبر پہ ہیپینس ہے. ٹھیک ہے آپ جو ہے نا صبح اٹھتے ہوئے آپ نے ہیلتھ کے لیے اور ہیپینس کا گول رکھنا. ٹھیک ہے. تھرڈ پہ آپ نے جو ہے نا اگر آپ نے کوئی بڑا مقصد ہے, پیسہ کمانا ہے, حلال روزی کمانا, ظاہر ہے ہم سب کا مقصد یہ ہے کہ ہم اچھے حلال روزی کمائیں عبادت سمجھ کے, اس کو عبادت سمجھ کے, اور کبھی بھی ایسا نہ سوچے کہ مقصد کئی غلط راستے سے آپ کو پیسہ آئے یا غلط راستے سے. اور اپنے جو گولز ہیں اس کو پریزنٹ ٹینس میں لکھیں, کیونکہ جیسے ہی آپ نے گول کے بارے میں سوچا تو آپ کے مائنڈ کے اندر اس کا سٹارٹ ہو گیا ہے کہ مجھے اس کو اچیو کرنا ہے, تو یہ پریزنٹ میں ہے, تو آپ پریزنٹ ٹینس میں جو ہے وہ گولز کو لکھ سکتے ہیں. ڈیلی گولز جو ہوں گے وہ پریزنٹ ٹینس میں آپ لکھیں گے. نو پرابلم. وہ گولز کو کہیں پہ بھی لکھے, آپ نے بالکل صحیح کہے, مگر گول جیسا بھی لکھے مگر آپ اس کو سب سے ٹاپ پہ جو بڑی کامیابی ہے جی آپ کا نمبر 1, نمبر 2, 3, 4, 5, 6, اگر آپ نمبر وائز لکھتے ہیں جی تو آپ کا جو پہلا سوال کرے صبح اپنے سے کہ کون سا سب سے اہم کام ہے جو ابھی مجھے کرنا ہے. واٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ سارے کام ہوتے ہیں, یاد رکھیں. ناکام لوگ کیا کرتے ہیں, سارے امپورٹنٹ. کامیاب لوگ کیا کرتے ہیں, موسٹ امپورٹنٹ کون سے. صبح دا موسٹ امپورٹنٹ کام آپ نے کرنا ہے, سب سے پہلا کام, اور وہ کام کرنا ہے, وہ اپنے آپ کو چیلنجز میں ڈالنا ہے, وہ کام کرنا ہے جو کوئی نہ کر سکے. فار ایگزامپل بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو اپنے آپ کو آزمانے کے لیے ایسا کام کرتے ہیں جو کہ کوئی یعنی ایسے پیشنٹس لیتے ہیں جی اور ایسے پیشنٹ جو کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اس کو 1 to 4 لیول ابھی کیے ہوئے تو انہوں نے کینسر کا پیشنٹ لیا اور اس کا علاج کر رہے ہیں. علاج کیا, کڈنی کے سٹون ریموو کیے Yes. ڈسٹنس سیلنگ سے, لیول 4 کی ڈسٹنس سیلنگ سے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ 5 to 8 کیا ہوا ہے, 2-4 لوگوں کو بھی فائدہ نہیں پہنچا. فائدہ نہیں پہنچایا اور بتاتے ہیں ہمارے پاس پیشنٹ نہیں ہے. ڈرتے ہیں, وہ گھبراتے ہیں, جھجکتے ہیں کہ یار پتہ نہیں لوگ کیا سوچیں گے. ڈاکٹر صاحب ایک اور کویسچن آیا ہے ایک منٹ پلیز, اس کو میں کلیئر کروں. جی پلیز. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد ہی نہیں ہے. آپ ایسا کام کریں جو کوئی دنیا میں کوئی انٹروڈیوس نہ کرا سکے. ایسا کام آپ نے کرنا جو دنیا میں کوئی وہ کام نہ کر سکے, تو پھر آپ کو کانفیڈنٹ ہوں گے. آپ عام کام تو کوئی بھی کر لیتے ہیں, عام ڈگری حاصل کر لیتے ہیں, وہ کروڑوں لوگ وہ کر رہے ہیں, اربوں لوگ کر رہے ہیں. عام سا جو ہے نا وہ ایک عام سا بزنس کر لیتے ہیں. مگر جو ٹاسک جو آپ کا ہے لائک ہیلنگ کا ہے, HMF کو یوز کرنے کا, ادرس کے ہیلپ کرنے کا, اس سے آپ کی کامیابی. اور پراؤڈلی بتائیں لوگوں کو کہ آئی ایم اے سمدھا ہیلر, آئی ایم اے HMF ایکسپرٹ. پراؤڈلی بتاؤ لوگوں کی کہ اب میرے پاس وہ لیں, یعنی آپ جو میرے پاس پرابلم اگر ہے لیں, میں اس کا کر سکتا ہوں, میں آپ کا ہیلپ کر سکتا ہوں. اللہ نے آپ کو بہت ساری صلاحیتیں دی ہے جو دوسروں میں نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کیسے لوگ آپ کا عزت کرتے ہیں, کس طرح لوگ ترجیح دیتے ہیں. مجھے دیکھے
میں اس فیلڈ میں کتنا کامیاب ہوں, مجھے لوگ کتنے ترجیح دیتے ہیں, کتنے محبت کرتے ہیں میرے سے, جنون کی حد تک محبت کرتے ہیں میرے سے. میں ہوں, خالدہ ہے, بہت سارے لوگ ہیں ارد گرد, اسٹوڈنٹس ہیں, نظر دوڑائیں ارد ڈاکٹر گرد. صاحب زیادہ تر اسٹوڈنٹس کے بھی یہی ایکسپیرینس ہے کہ سمدہ کرنے سے پہلے اور سمدہ کرنے کے بعد ان کی رسپیکٹ میں بہت فرق آیا, لوگ بہت زیادہ رسپیکٹ کرنا سٹارٹ ہو گئے, ان کو توجہ دینا سٹارٹ ہو گئے, امپورٹنس دینا سٹارٹ ہو گئے. الحمدللہ بہت اٹریکٹیو ہو گئے ہیں, بہت زیادہ اٹریکشن ہے ابھی آپ میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے نا, ایک اور بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں جو کہ وہ کہتے ہیں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں, یہ تو امیر لوگ کر سکتے ہیں. یعنی یہ ایک کمنٹ بھی آیا ہوا تھا, آپ لوگ کمنٹ پچھلا پروگرام کا تھا یا پچھلا پروگرام کا تھا, وہ کمنٹ میں بھی تھا, پھر انہوں نے مجھے میسج بھی کیا تھا کہ یہ تو امیر لوگوں کا کام ہے, وہ حاصل کر لیتے ہیں, ہم تو غریب لوگ ہیں, ہم تو کر نہیں سکتے. میں نے ان کو بتایا کہ آپ کو یہ شخص جو ہے تقریباً 2 سال سے میں جانتا ہوں, 2 سال سے مجھے میسیجز کرتا ہے. میں نے کہا اگر آپ ڈیزرونگ ہے تو آپ آئیں, ایک فارم ہے, ہم لائیو آن لائن آپ کو سینڈ کرتے ہیں, اور آپ ان کو اگر ڈیزرونگ ہے آپ اس کو فیل. وہ جب بھیجا تو وہ بھی انہوں نے نہیں کیا, وہ کہتے ہیں میں یہ نہیں کر سکتا ہوں. اچھا, دوسری بات یہ ہے یعنی اس کا انا بہت زیادہ, ایگو بہت ہائی ہے. ڈاکٹر صاحب میں دوسرا میں نے جی آپ کمپلیٹ کریں پھر. میں نے دو چیزیں بتائی تھی. ایک یہ کہ آپ جو ہے یہ کریں کہ کچھ لوگوں کو ریفر کریں. لوگوں نے ماسٹر تک کر لیے فری, جی ماسٹر تک ریفر کر کے, بلیو میں. اور ایسے لوگ ہیں جو کہ یہاں پر بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے, ڈاکٹر صاحب ہمیں افورڈ نہیں کر سکتے, یہ تو امیر لوگ کر سکتے ہیں. اور وہ نہ خود کا بھلا کرتے ہیں نہ دوسروں کا. یعنی میں اس کو بتاتا ہوں کہ عبادت سمجھ کے اللہ کے لیے کام کریں. جو لوگ درد دکھ میں ہیں وہ ریفر کریں ہمارے پاس تاکہ لوگ ٹھیک ہو جائے. ہمارا مقصد کوئی کمرشل نہیں ہے, اور اگر کمرشل ہے بھی آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹوٹلی کمرشل ہے, ہم پیسے کے لیے کر رہے, چلو لوگوں کا بھلا تو ہو رہا ہے, عبادت تو ہے, آپ عبادت سمجھ کے کریں. کسی کے درد دکھ اگر ٹھیک ہوتے ہیں, کسی کے آپ اربوں پیسے بچا سکتے ہیں, کروڑوں پیسے بچا سکتے ہیں, ان کے جو ہے نا ان کی زندگی بچا سکتے ہیں. کسی کے ریلیشنز خراب ہے, کسی کی صحت خراب ہے, کسی کا زندگی خراب ہے, کسی کی عجیب غریب کیفیت میں ہے. درد کتنی بری چیز ہوتی ہے. آپ اربوں پیسے کسی کو دے دیں, ان کو کہتے ہو کہ میرے اگر درد ہو آپ پر مسلط کیا ہے, اربوں پیسے بھی کوئی دے گا, آپ کہیں گے نہیں درد ہٹاؤ, مجھے نہیں چاہیے پیسے. یہ عبادت سمجھ کے کریں. دوسری بات یہ ہے, جو دوسرا ٹاسک میں نے بتایا کہ آپ یہ پروگرامز کو شیئر کر لیا کرو, آپ جو ہے نا کمنٹ کر لیا کرو, لائک کر دیا کرو, آئیں کچھ سیکھیں, یہیں پہ سیکھیں گے بھی. فری میں آپ کو ہیلنگ بھی ملے گا, فری میں آپ کو گائیڈنس بھی ملے گا. یہ پروگرام جو ہے آپ کے لیے سب کچھ ہے. تو بھی ٹاپ فینز میں سے نہیں ہے, اور ٹاپ فینز میں دیکھیں ان لوگوں نے ٹاپ فینز میں کتنے بینیفٹ اٹھائے. فری سمدھا ملے, ایون لیول 9 کے 4 پارٹس فری ملے. تو اگر 4 پارٹس کو آپ دیکھیں کہ کتنے فیس بنتا ہے, ابھی تو وہ ڈسکاؤنٹ بھی ختم ہو گیا. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہیں. کوئی کام کرتے ہیں دنیا میں کیا نہیں کر سکتے, بہانے کرتے ہیں. ناکام لوگ ہمیشہ کیا کرتے ہیں, بہانے بناتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم یہ نہیں کر سکتے, ہم یہ پاسبل نہیں ہے ہمارے لیے, یہ تو امیر لوگوں کا کام ہے, وہی فائدے اٹھاتے اصل ہیں. میں ڈاکٹر صاحب لوگ جو دیکھتے ہیں نا امیری غریبی, وہ صرف پیسے کے لحاظ سے دیکھتے ہیں. یعنی مقصد یہ ہے کہ کامیاب اور ناکام لوگوں کا فرق کیا ہے. یس. اور مقصد ہمارا اس سے یہ ہے کہ لوگ کس مائنڈ کے ہوتے ہیں لوگ. آپ لوگوں کو جان بھی لیں گے, ایک سائیکالوجسٹ بھی بنیں گے, دنیا کو خود کو بھی جانیں گے کہ آپ کے خود سوچے کیسے, اور آپ خود جو ہے نا کتنے ناکامی کا شکار ہے, آپ کی سوچ کتنی ناکامیوں کی طرف جاتے ہیں. اور آپ اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے, یعنی جتنے بھی میں نے لوگ دیکھے ہیں ان کو سب سے پہلے جو پرابلم ہوتا ہے, جو سب سے پہلے جو ان کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ وہ خود کو نہیں جانتے ہیں. کتنا طاقتور اللہ نے بنایا, کتنا پاورفل بنایا,
اللہ نے کتنی صلاحیتیں دی ہے, کتنا بڑا اشرف المخلوقات ہے اس کائنات میں, کتنا بڑا اللہ نے صلاحیتیں دی ہے, مگر یہ سب سے بڑا پرابلم ہے ڈاکٹر صاحب جو نہیں جاننا چاہتے. مجھے 1-2 منٹ مل سکتے ہیں؟ 2 منٹ کیا, تم نے تو ساری زندگی میرا لے چکے, اب اور میں کیا کروں دوں. بہرحال یہ تو بعد میں شادی شدہ لوگوں سے روئیں گے انشاءاللہ, بعد میں کہیں نہ کہیں چپکے سے کہیں نہ کہیں کباب کھاتے ہوئے باربیکیو. جی بتا. ایک تو اوپر کویسچن آیا ہوا تھا کہ سر ہم لکھے بغیر کیسے گول جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں. تو اگر کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہے اور وہ اپنے گولز جو ہیں وہ فزیکل ڈائری پہ لکھ کے نہیں رکھ سکتے ہیں یا کسی کو بتا نہیں سکتے ہیں, تو وہ اپنے مائنڈ کے اندر اپنے گول جو ہے ان کو رکھیں. ڈیلی صبح اٹھ کے جب اپنی ہیلنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے گولز جو ہیں ان کو اپنے مائنڈ کے اندر ریمائنڈ کر لیں دوبارہ سے کہ ہمارے یہ گولز ہیں اور ہم نے یہ کام کرنا ہے. تو لکھ کے نہ بھی رکھیں تو بھی آپ اچیو کر سکتے ہیں. دوسرا جنہوں نے کمنٹ کیا تھا کہ یہ امیر لوگ کر سکتے ہیں, اصل میں تو یہ ہے ہی ان لوگوں کے لیے جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ نے لائف میں ون ٹائم منیمم جو فیس ہے وہ پے کرنی ہے اور پوری زندگی اس سے فائدہ اٹھانا ہے. تو یہ غریب لوگوں کے لیے ہی ہے, یہ امیر لوگوں کے لیے نہیں ہے. امیر لوگ تو لاکھوں روپے, اگر کسی کی کڈنی میں سٹون ہے اور اس کے پاس پیسے ہیں تو وہ جا کے آپریٹ کروا لیتے ہیں. لیکن جو غریب لوگ ہیں وہ بیچارے دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کریں, کیونکہ ان کے پاس 40-50 لاکھ روپیہ نہیں ہے, تو وہ سمدہ سے ہیلنگ کر کے اپنے سٹون جو ہیں اس کو ریموو کرتے ہیں. اگر کسی کا جو لیور ہے وہ فیل ہے, لیور کام نہیں کر رہا, ان کے پاس 50-60 لاکھ روپیہ نہیں ہے, تو سمدہ سے کم فیس پے کر کے وہ اپنی ہیلنگ کر لیتے ہیں. اگر کوئی کینسر کا پیشنٹ ہے, اگر کوئی 15 سال سے سلیپنگ پلز لے رہے ہیں, اگر کوئی سٹریس کا پیشنٹ ہے, انزائٹی کا پیشنٹ ہے, اگر کوئی سورائسس کا پیشنٹ ہے, اگر کوئی اس طرح کی بیماریاں جو میڈیکل میں آپ ملینز روپیز دینے کے بعد بھی ہیل نہیں ہوئی ہیں, ان لوگوں کے لیے ہے یہ کہ وہ کم پیسے دے کے اپنی پرابلم جو ہے اس کو ہیل کر سکیں. تو یہ امیر لوگوں کے لیے بالکل نہیں ہے. آپ کو ذہنی طور پہ امیر ہونا ہے کہ یہ اتنا ہائی لیول کا نالج ہے کہ آپ اس سے جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ دینا شروع کر دیں. جی دوستو, ویری ویل, اللہ نے بہت سارا کچھ فرمایا. تو اب اگر آپ لوگوں میں کا نے کوئی 2 منٹ لی ہیں صرف. ٹھیک ہے, اگر آپ لوگوں کا کوئی بہت ہی اہم کوشچن ہے تو کر لیں, نہیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور آج کے میڈیٹیشن کرتے ہیں, سکون کے, خوشی کے میڈیٹیشن کرتے ہیں. سو اور لوگوں کو بلائیں, بٹھائیں, آرام سے بیٹھ جائے, پر سکون بیٹھ جائے, ریلیکس بیٹھ جائے. ڈاکٹر صاحب کویسچن آیا ہوا ہے, ہاؤ کین ڈیکریز لیزینس. اصل میں انہوں نے بہت لیٹ جوائن کیا ہے ہمیں, تو ابھی ان کا کویسچن آیا ہے کہ ہم اپنے لیزینس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں. انشاءاللہ یہ میں آپ کو سوال کا جواب ضرور دوں گا لیزینس کا, کہ آج جو ابھی جو پروگرام ہے ہم جو کر رہے ہیں, ایسے میں ہم انشاءاللہ آپ کے لیزینس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ہم اس قابل ہے کہ آپ کے لیزینس کو ابھی ٹھیک کر لیں. ٹھیک ہے, اور اس پروگرام کو پورا دیکھیں اور دوسرے پروگرامز بھی دیکھا کریں, بہت ساری ٹپس بتائی ہوئی, مگر آپ بھی آرام سے آنکھیں بند کریں, پرسکون ہو کے میڈیٹیشن کرتے ہیں. دوستو آج کا جو پروگرام ہے اس کا ایم آف لائف جو ہے, مقاصد جو ہے, تاکہ اس کے لیے ہم الرٹ ہو, تیار ہو. سو آنکھیں بند کریں, آرام سے بیٹھ جائے, پرسکون بیٹھ جائے, ریلیکس بیٹھ جائے. ایک کمنٹ آیا ہوا ہے کہ سر آپ سائنٹیفکلی اسپرچویلٹی کو ایکسپلین کرتے ہیں جو کہ دنیا میں ہم نے کسی کو نہیں کرتے ہوئے دیکھا. یس, آپ گریٹ ہو. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو, بہت شکریہ. دوستو اسی طرح آرام سے بیٹھ جائے, پرسکون بیٹھ جائے, ریلیکس بیٹھ جائے. وی آر کنیکٹ, وی آر ٹوگیدر.
اور اب ایک چند گہری گہری سانس لے، سانس ناک سے لے، ناک سے چھوڑے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اب سوچے اپنے صلاحیتوں پہ، اپنے طاقتوں پہ، اپنے پاور پہ۔ آپ کتنا اللہ نے آپ کو کتنا طاقتور، کتنا پاورفل بنایا۔ اب سوچیں کہ آپ کے پاس کیا کیا ایسے خاص، آپ کے پاس خاص خوبیاں ہیں آپ کے وجود میں، آپ کے اندر، آپ کے تھنکنگ میں، آپ کے ارد گرد۔ آپ کے پاس کیا، آپ کو کیا کیا چیزیں موجود ہیں، یعنی کیا کیا خوبیاں ہیں، کیا نعمتیں ہیں۔ اور اب آپ یہ سوچیں کہ آپ انہی صلاحیتوں کے ذریعے زندگی میں کیا کیا کر سکتے ہیں۔ ایسا چیز جو آپ خود بہت چاہتے ہیں، وہ کام جو آپ نہیں کر سکتے تھے اور اب آپ اس کے قابل اپنے آپ کو سمجھ لیں، تصور کریں کہ آپ اس کام کے قابل ہیں۔ اور اب اپنے جو بھی آپ کے خامیاں ہیں، اس پہ سوچے جو خامیاں آپ میں موجود ہیں، کیا وہ کیوریبل ہیں، چاہے ہیلتھ سے ہے یا پھر رویے سے ہیں، یا کوئی بھی کسی بھی قسم کے ہیں، کیا وہ کیوریبل ہیں۔ کیا وہ جو چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیا وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں؟ سوچیں۔
اور اب تصور کریں کہ غیب سے مدد ملتے ہیں آپ کو، اوپر سے اللہ کی طرف سے آپ کو ہیلپ آتے ہیں، طاقت آتے ہیں، پاور آتے ہیں، اور آپ کے وجود میں آ جاتے ہیں وہ طاقت. اور آپ جس چیز کے ناقابل خود کو سمجھتا ہے کہ قابل نہیں ہوں، اور وہی طاقت آپ کے وجود میں آ کے آپ کو طاقتور بناتے ہیں اور آپ کو اس کے قابل بناتے ہیں کہ آپ اس قابل ہیں اور آپ اس کام کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. ایسا تصور کریں. ساتھ ساتھ میں ہیلنگ بھی سینڈ کروں گا. طاقت آپ کے وجود میں آ رہے، پاور آپ کے وجود میں آ رہے. آپ سوچیں کہ ہر چیز ممکن ہے اس کائنات میں، اور ہم بھی جڑے ہوئے ہیں. ہر چیز کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں. ہم ایک ہاتھ کی طرح ایک وجود ہے. سب بشر ایک وجود ہے. اشرف المخلوقات ایک وجود ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بنایا ہے اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اگر ایک کو تکلیف ہوتا ہے تو سب کو تکلیف ہوتا ہے، مگر اس کی سمجھ میں کچھ لوگوں کو نہیں آتے. اور اگر ایک کو خوشی ہوتے ہے تو وہ سب کو خوشی ہوتے ہیں. ہم ابھی آزماتے ہیں کہ انسان کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ ہے، اور انسان ایک دوسرے کے بہت قریب ہے اور ایک دوسرے کو محسوس کر سکتے ہیں. ہم ابھی آزماتے ہیں. میں آپ کے پاس آتا ہوں اور میں آپ کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوں اور آپ محسوس کریں گے. اسپریچولی، روحانی طور پہ میں آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوں.
اور آپ میرا ہاتھ کو اپنے سر پہ محسوس کریں گے. سائنس کے حوالے سے، روحانی حوالے سے، ہر حوالے سے we are connect to each other. We are connected already اور ہم اشرف المخلوقات ہیں. سر پر ہاتھ محسوس کریں گے. سر پر ہاتھ محسوس ہونے کے بعد بہت سارے انرجی بھی محسوس کریں گے. خوشی، سکون بھی محسوس کریں گے. اور آپ کے سارے ویکنیسز دور ہو جائیں گے اور آپ کے پاور بڑھتے جائیں گے. سر پر ہاتھ محسوس کر رہے ہیں اور ساتھ انرجی، پاور، سکون، خوشی. محسوس ہونے کے بعد آنکھیں کھول کے کمنٹ کریں گے.
ماشاء اللہ ویری نائس. کس کس نے محسوس کیا یس فیلنگ بیٹر؟ فرا ندیم بتا رہے فیلنگ بیٹر. یس مجھے بچوں کو سلام کہنا فرا. تھینک یو a lot of yours. You are most welcome. You are most welcome. सदा सलामत समदार नेचर में آپ ذرا دیکھیں کس کس نے غلام مصطفیٰ صاحب کہہ رہے ہیں. جی پلیز آپ ذرا مجھے بتائیں جو ہاتھ کسی نے محسوس کیے وہ بتائیں. خان ماشاء اللہ تھینک یو سر. میں پڑھ رہا ہوں مگر ہاتھ جس نے سر پہ محسوس کیا ہے وہ ایکسپیرینس بتائیں. ہاں یہ نام ان کا پورا نہیں ہے لیکن ہماری اسٹوڈنٹ ہیں. آئی فیلٹ اے اسٹرانگ ویو آف انرجی اینڈ فیلٹ یور ہینڈ آن مائی ہیڈ. ماشاء اللہ ویری نائس. تھینک یو سر. موسٹ ویلکم. آئی فیل یور ہینڈ ہاشم بتا رہے ہیں ماشاء اللہ. اور ماشاء اللہ ایڈوکیٹ جو ہے نا سمیہ صاحبہ بھی بتا رہی ہے کہ میں نے آپ کے ہاتھ محسوس کیا. عظمیٰ کیا بتا رہی ہے آئی ڈونٹ نو. گزر گیا. محمد نوید بھی کچھ بتا رہے گزر گیا. سر یو ہیوی انرجی. سمانہ بتا رہی ہے سر آئی فیلٹ شاور آف لائٹ آن می with your hand. آئی فیل ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ. The words سکون and خوشی are start and of every blessing in life. Love you. جزاک اللہ. Love you all. ذوالفقار صاحب بھی بتا رہے ہیں I felt your hand with white light on my head and around me. Wow, very nice. سمیہ صاحبہ بھی بتا رہی ہیں سیدہ سمیہ صاحبہ سر I felt your hand honestly. ابو باسی بھی بتا رہی ہیں عظمیٰ سر I felt بہت اسٹرانگلی آپ کا ہاتھ اپنے سر پہ فیل کیا ہے. عظمیٰ بھی بتا رہی ہیں سر میں نے بہت اسٹرانگلی آپ کا ہاتھ اپنے سر پہ فیل کیا. ماشاء اللہ. اب آپ لوگوں کو پتہ چلا کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. میں تم لوگوں کو پیچھے بھی کر سکتا ہوں اور یہ تپڑ میں اتنا طاقت ہے. ہاشم حفیظ بتا رہے ہیں اینڈ آلسو اسٹرانگ انرجی فرام یور آئیز. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. بہت شکریہ. ویری اسٹرانگ مومنٹ. محمد سلیم قاری. سلمان قاری صاحب. واہ ماشاء اللہ قاری صاحب. ویری اسٹرانگ. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب. نوید بھی بتا رہے ہیں روئی کی طرح ہاتھ محسوس کیا آپ کا. ویلکم. So it mean کہ we are connect to each other. It mean کہ ہم جو ہے کنیکٹڈ ہے. ہم اس کائنات میں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے ابھی اندازہ ہوا آپ کو. آپ نے یہ سارا کچھ خود دیکھا تجربہ کیا آپ نے کہ we are connected. جو لوگ منکر ہے انکار کرتے ہیں خود کو نہیں سمجھتے ہیں ایزا اشرف المخلوقات ایزا طاقت وہ لوگ ہمیشہ معاشروں کو تباہ کرتے ہیں نسلوں کو تباہ کرتے ہیں. اور آپ جو ہے نا ایک اللہ نے آپ کو یہ استعداد دی ہے یہ صلاحیت دی ہے جان لی ہے آپ نے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں. اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ کی طاقتیں ہمارے ساتھ ہے. اللہ نے ریل میں ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. تو اس کا مطلب ہے زندگی کا کوئی بھی گول ہو ہم اچیو کر سکتے ہیں. اسپیشلی جو پیسہ ہے حلال روزی ہم کما سکتے ہیں یہ ممکن ہے. اور یہاں پر پاکستان میں 2 کمپنیاں ہیں
جو کہ یہ دو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس میں یا شیئر ہولڈر ہو یا پارٹنر ہو یا کوئی بھی ایسا کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو مجھے ضرور میسیج کرے. خالدہ میرا جو واٹس ایپ ہے وہ دوبارہ سے بتا دے لوگوں کو. میں سینڈ کرتی ہوں. یس پلیز. یا خالدہ کو ہی بتائیں, بے شک خالدہ کو کریں. تو کوئی بھی اگر چاہتے ہیں کہ کسی بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے, کاروبار کرنا چاہتے ہیں, اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, کانفیڈنٹلی آگے بڑھنا چاہتے ہیں, کوئی بڑا بزنس کرنا چاہتے ہیں, تو پاکستان میں کمپنیز ہے, اس میں اگر آپ شیئر ہولڈر بننا چاہتے ہیں یا پھر جو ہے نا پارٹنر بننا چاہتے ہیں, چھوٹا موٹا انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اتنا زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پہ زیادہ سے زیادہ کتنا ہوگا خالدہ؟ 1 2 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ یعنی 10 لاکھ, اس سے زیادہ نہیں ہوگا. آپ چاہ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ جو بزنس اسٹیبلش کیا ہوا اس سے بھی فائدہ اٹھا سکیں آپ سے. اسٹیبلش بزنس ہے, یس اسٹیبلش بزنس ہے. اگر آپ چاہتے ہیں تو اس میں آپ حصہ یعنی لے آپ سکتے. اس طریقے سے بھی اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. یس یس, وائی ناٹ. سو میں نے آپ کا نمبر دے دیا ہے. میں نے اپنا نمبر تو واٹس ایپ اوپر کافی بار پیسٹ کیا ہے اور ابھی ڈاکٹر سمد کا بھی کیا ہے. اور اگر کوئی بھی کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہے مجھ سے یا ڈائریکٹلی ڈاکٹر سمد سے تو بالکل آپ لوگ یا یہاں پر ترکی میں اگر آپ جو ہے نا شیئر ہولڈر بننا چاہتے ہیں, ترکی میں آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں, ترکی میں کمپنی بنانا چاہتے ہیں, تو بھی ہم سے کانٹیکٹ کریں, ہم آپ کا ہیلپ کریں گے انشاءاللہ. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب. بہت مقصد کم لوگ ہوتے ہیں اگر جو زیادہ اپنے اسٹیبلش بزنس میں اس طرح چھوٹی سی جو انویسٹمنٹ کے ساتھ کسی کو اپنا لیں. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اگر پاکستان میں کم انویسٹمنٹ ہے تو پاکستان میں آپ کریں, اور اگر آپ کے پاس زیادہ انویسٹمنٹ ہے تو پھر آپ یہاں پر آ سکتے ہیں. یہاں کم انویسٹمنٹ سے کام اتنا نہیں چلتا ہے. سو دوستو اپنا خیال رکھیں, ہم آگے بڑھتے ہیں. کمنٹ آیا ہے کہ میں نے کہا نا اوپر کہ آپ اس طرح سے بھی اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں, تو انہوں نے لکھا سر چاہ رہے ہیں کہ سب اسٹوڈنٹ بھی امیر ہو جائیں. امیر آپ لوگ آلریڈی امیر ہے, ہم آلریڈی امیر ہیں. پیسے پہ امیری یا غریبی کو نہ دیکھیں. آلریڈی اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو بہت پاورز دی ہیں اور پیسہ تو آپ لوگ کما سکتے ہیں, وہ کوئی پرابلم نہیں ہے. پیسہ کمانا پرابلم نہیں ہے. اپنی صلاحیتوں کو سمجھ لیں تو پیسہ کما لیں. دوستو ہم آگے بڑھتے ہیں اور اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ, اور پلیز شیئر کریں یہ سب کچھ. اٹس ویری امپورٹنٹ, آپ شیئر کریں اس کو اور دوسروں کے ساتھ. اور اگلے پروگرام میں انشاءاللہ وینسڈے کو ملیں گے. اور اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں, ہم آپ کو دعاؤں میں یاد رکھ رہے ہیں. اور اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ. اللہ حافظ.